اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 122 سے 125 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوامن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زُیِّنَ للکافرین ما کانوا یعملون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بھلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کی روشنی دی کہ اس کو لوگوں میں لیے پھرتا ہے، اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہے، وہاں سے نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح کافروں کی نگاہ میں ان کے کام مزین کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کر کے آگے پہنچانے والا بنائے۔ تو اب بات شروع ہو رہی ہے کہ بھلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو روشنی دی۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے مردہ اور زندہ کی جو بات ہو رہی ہے یہ ایمان کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اہل ایمان جو ہیں مشرکین، اہل ایمان کی اور مشرکوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ نے ان کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی دی اور ان کو اپنی کتاب قرآن کی صورت میں نور عطا فرمایا۔ جو قرآن ہے وہ نور ہے، ان کو عطا فرمایا جس سے وہ خود بھی روشنی حاصل کر رہے ہیں اور دوسروں میں بھی کو بھی راہ دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا یہ لوگ، یعنی کہ جو بالکل ایک مردہ دل تھے اللہ نے اس پہ ان کو زندگی دی، کیا یہ لوگ، زندگی سے مطلب ایمان کی روشنی دی، تو کیا یہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو اپنے بدعات میں، اوہام پرستی میں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اپنے رب سے دور، توحید سے دور، شرک میں مبتلا ہیں، تو اور مطلب نکلنا بھی نہیں چاہتے؟ کیا ان کے کمپیئر کوئی ہے دونوں کا؟ نکلنا بھی نہیں چاہتے، یعنی کہ گویا کہ وہ ایک مردہ زندگی گزار رہے ہیں، اور جو ہے وہ زندگی کیا ہے، وہ حیوان زندہ تو ہیں مگر وہ حیوانی زندگی کہیں گے آپ اس کو، زندہ انسان نہیں بلکہ انسان تو زندہ ہے مگر ان کی جو زندگی ہے وہ ایک حیوانی طریقے کی ہے۔ ایمان والوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ نے تم کو روشنی عطا کی ہے، تم اس روشنی کو لے کر آگے بڑھو، یعنی کہ یہ آپ کو مجھے سمجھ لیجئے کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی ایک طریقے سے مردہ ہی کہیں گے نا، مسلمان گھر میں تو تھے مگر ہم کتنا قرآن سے ہر چیز سے دور تھے، تو اللہ نے ہمیں روشنی دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے، سمجھ لیجئے اب اللہ آپ سے کلام کر رہے ہیں پرسنل، کہ اللہ نے تم کو روشنی عطا کی ہے، تم اس روشنی کو لے کر اب آگے بڑھو۔ یہ نہیں کہ اب تمہارے اندر روشنی آ گئی تو بیٹھ مت جاؤ، بلکہ اس کو لے کے آگے بڑھو، خود بھی روشنی لو اور کیا ہے دوسروں کو بھی روشنی دکھاؤ۔ یہی اسلام اور قرآن اور نور، یعنی کہ نور جو ہے روشنی ہے، اسلام نور ہے جس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، یعنی کہ ہدایت کا منبع ہے قرآن، جو ہے وہ روشنی ہے جس سے انسان کو ہدایت نصیب ہوتی تھی۔ ہم بھی جب تک میننگز کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ رہے تھے، اس کو درس کے طور پہ نہیں سن رہے تھے، تو ہمارے اندر بھی وہ روشنی نہیں آئی تھی، تو قرآن نے ہمارے اندر ہدایت کی روشنی جگا دی۔ تو زندہ انسان کیا ہو گیا؟ وہ ہے جس کو حق اور باطل، نیکی اور بدی، ہدایت اور گمراہی کا شعور ہو، وہ ہوتا ہے زندہ انسان، جو حق اور باطل جانے، ہے نا، جس کے اندر یہ تمیز ہو کہ میرا رب کون ہے، میں کیوں آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پاس تمام سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ جو زندگی گزار رہے ہیں، دیکھیں جانور بھی وہی کام کرتے ہیں نا،
انسان اگر وہی کام کر رہا ہے تو کیا بڑا کمال کر رہا ہے. جانور بھی جاتے ہیں اپنے کما کے کھا پی کے آتے ہیں اور اپنے بچے پیدا کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، گھر بھی بناتے ہیں، کھانا وانا بھی کھاتے ہیں. تو انسان اور اس میں فرق کیا ہے؟ بلکہ جانور ہم سے زیادہ ہی شاید کچھ اور بھی اچھا کر لیتے ہیں. اصل انسان کی پہچان ہی وہ اشرف جو اس کو اتنا اللہ نے اعلیٰ مقام دیا ہے، اسی لیے دیا ہے کہ اس کے اندر روح ڈالی گئی ہے. اور روح کے اندر روشنی کب آتی ہے؟ قرآن سے آتی ہے، ہدایت سے آتی ہے، یاد رکھیے. تو جس طرح دیکھیے جسم کو روح کی ضرورت ہوتی ہے نا، ہر جسم جب ہماری روح نکل جاتی ہے تو ہم لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ مردہ ہو جاتے ہیں نا. تو جس طرح روح کی ضرورت ہے، جسم کو روح کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو بھی کچھ چاہیے، اس کو بھی کچھ چاہیے. روح کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن کی ضرورت ہے. ورنہ کیا ہے؟ روح مردہ ہو جاتی ہے. آپ خود اپنی قرآن کی کلاسوں سے دور ہو جائیں، آپ کو خود احساس ہوگا کہ ہمارا کتنا مطلب ہمارے ایمان کا لیول نیچے کی طرف آ رہا ہے نا. تو روح کو حیات رکھنے کے لیے، ریفریش کرنے کے لیے قرآن کا صرف تلاوت سے، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، تلاوت سے ہم سن تو لیتے ہیں مگر ہمارے اندر جو ہدایت ملنی چاہیے نا، قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے. اصل قرآن کا پرپس کیا ہے؟ اس کو یاد، اس کو عمل کیا جائے، ہدایت کے لیے آیا ہے. ہم اس کو کرتے ہیں، اچھی بات ہے کہ ہم اس کو تلاوت سے پڑھتے ہیں، ہم اس کو حفظ کرتے ہیں، ہم اس کی تجوید سیکھتے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، مگر جو اصل پرپز ہے ہدایت، ہم اس کو لاسٹ کر جاتے ہیں. اصل جو مین پرپز ہے وہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، اس کو ہم نے ایک طرف بہت، آپ دیکھ لیجیے، آپ ہم خود اپنا ایک سروے کر کے دیکھ لیں تو میجورٹی مدرسے حفظ ہو رہے ہیں، تجوید ہو رہی ہے، گرامر ہو رہے ہیں، سارے سب کچھ ہو رہے ہیں، مگر ہر کوئی اس میں مشغول ہے، مگر اپنے اوپر کوئی ورک کرنے کے لیے تیار نہیں. اپنے نفس کا تزکیہ کرنے بہت کم لوگ ہیں جو اپنے نفس کا تزکیہ کر رہے ہیں. اور وہ کون کرتا ہے؟ وہ قرآن کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. اور ہماری زندگی کا مین پرپز ہی یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں تو وہ زندہ انسان بنتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اب ہے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو روشنی دی، ان کو لوگوں میں لیے پھرتا ہے اور برابر ہو سکتا ہے جس کا حال یہ کہ وہ اندھیروں میں ہے. تو بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کسی کو روشنی ملی، روشنی اب آپ کو سمجھ آ گئی نا، قرآن کی روشنی، کسی کو روشنی ملی تو اس کا حق یہ ہے کہ اس سے خود بھی فائدہ حاصل کرے اور دوسروں کو بھی روشنی کو دکھائے، تاکہ جس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے نا، ان ہدایت لینے کی اس کے اندر فطرت جاگ رہی ہے، تو وہ بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے. روشنی کو نا چھپا کے نہیں رکھنا چاہیے. روشنی قرآن کی روشنی، اس کو کوئی چھپا کے رکھنے کی چیز نہیں ہوتی، بلکہ کہاں ہوتی ہے؟ روشنی کو اونچی جگہ پہ رکھا جاتا ہے. جیسے گھر میں لائٹ چلے گئی تو ہم ایک کونے میں چھپا کے کینڈل کو یا ٹارچ لائٹ کو نہیں رکھیں گے، ہم کہاں رکھیں گے؟ مڈل میں رکھیں گے تاکہ اس کی روشنی چاروں طرف جائے. تو اسی طرح قرآن کی روشنی کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہوتی ہے، اس کو اونچی جگہ پہ رکھی جاتی ہے تاکہ دور تک روشنی ہوئے اور اس روشنی سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں. گویا اب اس کی زندگی، یعنی کہ جو قرآن سے زندگی مل رہی ہے، اس کی روشنی سے کیا ہوا؟ ایک مسلمان کی زندگی جگمگانا شروع ہو جاتی ہے. تمام معاملات کی رہنمائی وہ اس کتاب کی روشنی سے لیتا ہے، ہر چیز کو پھر وہ اسی کی طرح دیکھتا ہے. تو ایسا انسان جو قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے نا، تو لوگ اس کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ کا بھی پسندیدہ ہو جاتا ہے، لوگوں کا بھی پسندیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اخلاق سدھر رہے ہیں نا، اخلاق اچھے ہو رہے ہیں، نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے، زبان اچھی ہو رہی ہے، اچھے الفاظ ہو رہے ہیں، کیونکہ دل روشن ہو رہا ہے نا. دل اچھا، زبان اچھی ہے نا، پھر انسان اپنی زبان پہ کنٹرول، اپنے دماغ کے خیالات پہ، جو بھی ہے ہر چیز میں اس کا حسن اور اخلاق جو ہے وہ نکھر رہا ہے. تو اللہ کا بھی پسندیدہ اور لوگوں کا بھی پسندیدہ. ایک طرف نورانی انسان اور دوسری طرف کیا ہے؟ وہ اندھیروں میں، جس کو کہا گیا مردہ ہے، یعنی کہ اس کے پاس کیوں وہ قرآن کی روشنی نہیں ہے، توحید کی روشنی نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں جس کا حال یہ ہے کہ جو ایک روشنی میں ہو، جو دوسرا جو اندھیروں میں پڑا ہے، جو وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ اندھیروں میں اندھیرا کس چیز کا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دوسری چیز کا، کفر کا، شرک کا، گمراہی، جہالت کے اندھیروں میں ہے، اور مزے کی بات وہ نکلنا بھی نہیں چاہتا۔ کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں نکلنا چاہتا؟ وہ اندھیروں میں رہتے رہتے اس کو کیا ہو گیا؟ اندھیروں سے ہی پیار ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے نا؟ بری صحبت میں رہتے رہتے اس کو وہی اچھے لگنا شروع ہو گئے، اور وہ اندھیروں کو ہی اپنا روشنی سمجھنے لگا، اسی کو ہی وہ اچھے لگنے لگے، اور اپنی خیر سمجھ لیں، اپنے لیے خیر سمجھنے لگا کہ یہی ماحول اچھا ہے، یہی میرا سب کچھ اچھا ہے، اس لیے نہ اس میں سے نکلنے کی کوشش ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی چاہت ہوتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں نہیں نکلتا۔ اسی طرح کافروں کی نگاہ میں ان کے کام سجا دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح یعنی کہ اس کو مزین کون کرتا ہے؟ یہ شیطان جو ہے انسان کی برائیوں کو اچھائی بنا کے دکھاتا ہے۔ تو جس طرح اس کو دیکھیں، اندھیرا روشنی لگتی ہے نا، اندھیرے میں رہ رہا ہے، اس کو کوئی بھی اس کو دعوت دے شرک سے نکلو، وہ نہیں نکلنا چاہتا، کیونکہ وہ اس میں اتنا یوزڈ ہو گیا کہ وہ سوچتا بھی نہیں ہے، نکلنا بھی نہیں چاہتا۔ تو اس طرح اپنے برے اعمال اس کو اچھے بھلے لگنے لگتے ہیں۔ جو وہ شرک کر رہا ہے، سمجھے کسی بت کے آگے سجدہ کر رہا ہے، تو وہ اس کو بہت عبادت سمجھ رہا ہے، حالانکہ ہماری نظر میں وہ بہت برا ہے، لیکن اس کی نظر میں کیونکہ وہ اندھیروں میں رہتے رہتے اس کو وہی عمل عبادت کی نظر سے وہ دیکھتا ہے، دیکھنے لگتا ہے۔ اور جو ہے قرآن میں دیکھیں شیطان کی بہت ساری نا چالیں آئی ہیں کہ وہ خوف سے خوف مطلب اس سے ڈراتا ہے کہ کل کیا ہوگا پتہ نہیں، پیسے خرچ نہ کرو، ہے نا، کتنی چیزوں سے شیطان، فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کی آتی ہیں، مگر سب سے زیادہ جو قرآن میں بات آتی ہے نا، جو اس کی سب سے بڑی چال اور کامیاب چال ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی جو برے اعمال ہیں وہ اچھا کر کے دکھاتا ہے، اس کو خوش فہمی میں رکھتا ہے، اس کو اپنی غلطی کو غلطی ماننے نہیں دیتا۔ یہ سب سے بڑی چال ہے کہ دیکھیں غلطی انسان اپنی اصلاح کب کرتا ہے؟ جب انسان اپنی غلطی کو محسوس کرتا ہے کہ نہیں میری غلطی تھی، تبھی تو وہ اپنی اصلاح کرتا ہے نا۔ جب شیطان اس کو یہ احساس ہی نہیں ڈالتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں تم صحیح ہیں وہ غلط ہیں، تو بتائیے اصلاح کیسے ہوگی؟ وہ تو یہ کہے گا کہ نہیں یہی غلط ہے، میں تھوڑی نہ غلط ہوں، میں والی بات آ جاتی ہے۔ تو شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ برائیوں کو اچھائی بنا کے سجا کے دیتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ انسان اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو نہ وہ اپنے برے اعمال چھوڑتا ہے۔ جب وہ دیکھیں نا، جب وہ اپنی غلطی ہی نہیں مانے گا تو برے اعمال چھوڑے گا کیسے؟ تو نہ وہ اپنے برے اعمال چھوڑتا ہے، نہ وہ اندھیروں سے اپنے آپ کو نکال پاتا ہے۔ تو اس آیت سے جو بات سمجھنے والی ہے نا ہم میرے اور آپ کے لیے، وہ یہ ہے خرابیوں میں رہتے رہتے نا جب انسان نہ اپنی اصلاح کی فکر کرے، نہ اس کو اپنی خرابیوں کا احساس ہو، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ خرابی ہی اس کو اچھائی بن جاتی ہے۔ بہت ہی ڈینجرس بات ہو جاتی ہے، تو اس سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ اس کو خرابی ہی نہیں لگتی۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی خرابی اس کو اچھائی لگنے لگتی ہے۔ مجھے تو وہ وقت یاد آتا ہے جب میں اس ملک میں آئی تھی، شرم آتی تھی بیچز پہ جانے، کیا ہے یہ کپڑے ایسے، ان کے ایسے، اتنی بہت ساری چیزیں نا دل کو لگتی تھی خرابی۔ اب رہتے رہتے اتنا یوز ٹو ہو گئے کہ ہو کیئرز ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے اندر آتا ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس حد پہ جانے سے بچائے کہ یعنی کہ جو برائی ہمیں اچھائی لگنے لگتی ہے نا، اللہ اس حد سے ہمیں بچائے۔ اللہ ہماری خرابیوں کو ہمارے سامنے دکھا دے، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ ہیں، ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ جو ہماری کمی کوتاہیاں ہیں، جو ہمارے گناہ ہیں، ہمارے جو ویک پوائنٹس ہیں، اللہ ہمیں شو کر دے، ہمیں دکھا دے، اور ہمیں شعور بھی دیں اس کو سمجھنے کا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے تو دکھا دیا، او اچھا یہ ہے، لیکن اس پہ کوئی ورک آؤٹ نہیں کر رہے ہیں، بس سمجھ گئے ہاں ہمارے اندر غیبت بہت کرتے ہیں بھائی، بس پتہ چل گیا لیکن اصلاح نہیں کرنی کچھ بھی، ہے نا۔ تو شعور بھی دے
اور ہمیں اپنے کو اصلاح کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی اصلاح کریں، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جب انسان کو اپنی خرابی کا احساس ہوتا ہے تو وہ اس کی اصلاح کرتا ہے، اس اندھیروں سے وہ نکلنے کی پھر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ، اور اگر وہ یہی سمجھتا رہے کہ جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، پھر وہ نہ اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا، نہ اپنی اصلاح کرے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر کا الارم جب تک زندہ ہے نا، جب تک برائی ہمارے دل میں کھٹک رہی ہے تب تک سمجھے ہماری خیر ہے۔ جس دن ہمارا یہ الارم بے فکر ہو گیا یا ہم نے اس کو اتنا برا کر لیا کہ فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، تو سمجھے ہم بڑے خطرے میں آ گئے ہیں نا۔ اللہ نے جو ہمارے اندر الارم سیٹ کیا وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اچھی صحت، اچھی صحبت جو ہے نا، قرآن کی محفلوں میں رہنا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اچھی صحبت میں رہنا، قرآن کی محفلوں میں رہنا اور نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکنا، یہ بہت ضروری ہے۔ نیکی اور برائی سے روکنا، غلطی کی نشاندہی کرنا، وہ ہماری غلطیاں بتائے، اور ہم نے کہ اتنا ہمارے اندر وہ حوصلہ ہو، اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہم جو ہمارا دوست ہم کو اگر ہماری برائی بتا رہا ہے، یا ہم خود آگے بڑھ کے پوچھیں کہ پلیز اگر تم فیل کرتے ہیں میرے اندر کوئی برائی تو پلیز مجھے بتاؤ، اگر وہ بتائے تو برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ وہ آپ کا دوست خیر خواہ ہے جو آپ کو آپ کی برائی بتائے اور کہے کہ تم میں یہ ویک پوائنٹ ہے، تو اس کو نہ کہ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں، اس کی دوستی چھوڑ دیں، بلکہ اس کو اپنا خیر خواہ سمجھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے دنیا میں میرا احساس ہو گیا، اگر یہ بوجھ لے کے میں آخرت میں ہم جائیں گے تو ہمیں تو نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، تو اچھا ہے کیا میری اصلاح ہو گئی۔ تو ہم کیا کریں گے، تو ہم ایک دوسرے کو وہ ہماری غلطیاں بتائیں، ہم ان کی غلطیوں کی نشاندہی کریں، خرابی کا احساس دلائیں، پھر خدا کی توفیق سے جو ہوتا ہے نا، پھر ہم اندھیروں سے نکلیں گے۔ ورنہ کوئی ہماری خوش آمدید ہی کرتا رہے، تعریفیں کرتا رہے، تو ہم تو پھول کے کپا ہی ہو جائیں گے، ہے نا۔ تو اگر ہم یہ عمل چھوڑ دیں، برائی کو برائی کہنے کا، اور خود بھی نہ کریں اور پھر نہ بتائیں، تو پھر کیا ہے، یہ اندھیرے میں ہی ہم روشنی نظر آنے لگی کہ پھر ہم اندھیروں میں ہی رہ جائیں گے، ہمیں روشنی کہاں سے نظر آئے گی پھر۔ تو اس لیے، اور آج آپ اگر امت مسلمہ کی جو بڑی وجہ ہے نا، جو زوال کا جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ہے۔ ایک وقت تھا ہمارے محلے میں اگر کوئی بھی ایسا ہو، چاہے وہ محلے والے ہوں چاہے بڑے خاندان کے، کوئی نہ کوئی ٹوکا ٹوکی کرتا رہتا تھا۔ آج تو اتنا برا مان جاتے ہیں بچے، کوئی بول دے۔ یہ ایک سسٹم تھا، علماء تھے، ان کی عزت تھی، ان کا استاد کی عزت تھی، کسی بھی کوئی بڑے اگر کوئی بولتے تھے تو لسن کیا جاتا تھا۔ انفارچونیٹلی آج یہ تمام چیزیں ختم ہو رہی ہیں، تو وہ برائی انسان کو جب محسوس ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ کہاں سے اصلاح ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں، اور ہمیں اس شیطانی چال سے اور مردہ دل سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آیت نمبر 123 ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں ان کے بڑوں کو مجرم بنایا تاکہ وہ چال چلیں اس میں، اور نہیں چال چلتے مگر اپنی جانوں پر، اور نہیں سوچتے۔ اب مکے کے جو سردار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، سب سے بڑی رکاوٹ تھے وہ لوگ، خود بھی اسلام قبول نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے تھے۔ ہر بستی کا، یعنی کہ ہر نبی کے، جب بھی زمانے میں نبی آئے، ہر بستی کا یہی معاملہ رہا ہے کہ اس بستی کے بڑے جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے تھے نا، اونچے لوگ جو ہوتے تھے، وہ حق کے سامنے نا پہاڑ بن کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے سرداروں کو، کیوں ان کے سردار نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے یا لوگوں کو قبول نہیں کرنے دیتے تھے؟ ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ اگر اسلام کی ہدایت، اسلام کی روشنی لوگوں کو پہنچ گئی تو کیا ہوگا، ان کے سارے پول کھل جائیں گے، جو انہوں نے ظلم و ستم، زبردستی جو غلام بنا کے رکھے، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو لوگوں پہ کیا ہوگا، واضح ہو جائے گا، ہماری جو بے ایمانی ہے لوگوں پر کھل کے سامنے آ جائے گی، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں ایک طرف کیا ان کی طرف سے تو ہو رہا ہے ظلم و ستم، فریب، جھوٹ، مکر ہو رہا ہے، اور انبیاء کی جو دعوت تھی وہ شفقت والی، اخلاق والی،
عدل والی، تو ان کی دعوت پہ لوگ امٹتے تھے، اور خاص کر جو کمزور طبقہ ہوتا تھا وہ تو بہت ہی، کوئی ان پہ مہربان ہو، عزت سے بات کرے، عدل ہو، تو ان کی دعوت، ان کے معاملات میں مہربانی کی وجہ سے لوگ ان کی طرف دوڑتے تھے۔ اس لیے جو سردار ہوتے تھے وہاں کے، جو بڑے ہوتے تھے، وہ لوگوں کو روکتے اور اسلام کے خلاف دیوار بن جاتے تھے۔ تو یہ جو لوگ، بڑے لوگ ہوتے تھے نا، وہ دو طرفہ مجرم ہوتے تھے۔ ایک تو دیکھیے ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں نا، سرداری حاصل کی، زبردستی کے بن بیٹھے، اور جب وہ اس مقام پر پہنچ گئے، سردار بن جاتے، تو اس سے بھی بڑا ظلم یہ کیا کرتے کہ لوگوں کو ظلم سمیت لوگوں سے سب کچھ لیا، جو کچھ تھا ان کی وجہ سے وہ بنے نا، مگر کیا کرتے جب بن جاتے تو پھر ان کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے، تو یہ ظلم پہ ظلم کرتے تھے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں ان کے بڑوں ہی کو مجرم بنایا تاکہ وہ چال چلیں۔ اب جو نبیوں کے ساتھ یہ اس طرح سے پہاڑ بن کے، یہ دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے آگے اللہ کے بندوں کو ستاتے تھے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ روک نہیں سکتا تھا؟ اللہ چاہتا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ سرکش لوگوں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے نا، یہ اللہ کا ایک امتحان کا طریقہ ہے، جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، اور پھر ان کے لیے وہی اپنے لیے گناہ بڑے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو زبردستی کوئی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا کہ تم برائی کی طرف جاؤ، یہ تو اللہ نے انسان کو خود اختیار دیا ہے، آپ کا ارادہ ہے، تمہاری مرضی، ظلم کرو یا شفقت کرو، ابھی تم it's up to you، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اللہ مداخلت نہیں کرتے، اللہ نے بتا دیا یہ کرو گے اچھا ہے، یہ کرو گے برا ہے، اب تمہارا اختیار ہے، تمہارا ارادہ، اب تم چاہو تو اچھائی کا راستہ لے لو، چاہے تو برائی کا راستہ لے لو، دماغ تمہیں دے دیا، دل تمہیں دے دیا، اب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، ایگزام ہو رہا ہے تمہارا۔ جب ایگزام روم میں آپ دیکھیں، جب بچے امتحان دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی بتاتا ہے کہ پیپر میں یہ لکھ لو، پیپر میں وہ لکھ لو؟ نہیں، وہ ایگزامنر خاموشی سے بس واچ کر رہا ہے، واک کر رہا ہوتا ہے، اور بچوں کو واچ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں سب کچھ، اب ہم ایگزام روم میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بندہ کہاں جا رہا ہے، تو اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، پرپزلی ان کو ڈھیل مل رہی ہے، وہ اپنے مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو مگر یہ انسان کا امتحان ہے، جب وہ جو بھی اس میں اپنا مقام لے، تو اس کو پتہ ہی نہیں، وہ جب انسان غلط کام کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنے مکر و فریب کر رہا ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو چاہے وہ کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ وہ چالیں اس میں اور نہیں چال چل رہے تھے، مگر وہ اپنی جانوں پہ نہیں سوچتے۔ وہ جو مکر و فریب نبیوں کے خلاف کر رہے ہیں یا اپنے مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں، وہ چالیں جو چل رہے ہیں، اصل میں کیا ہے، وہ اپنی جال میں خود ہی پھنس جا رہے تھے۔ بعض دفعہ دیکھیے دنیا میں بھی ان کو سزا مل جاتی ہے، اگر نہ بھی ملے، ایسے لوگوں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے نا، کافی اچھے لگژری زندگی، لمبی زندگی گزارتے ہیں، لیکن آخرت میں تو ان کو عذاب ضرور پکڑے گا، اور ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں دیکھو ہم تو گناہ کر رہے ہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ہمیں کوئی بیماری نہیں آئی، ہم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ اور شیر پہ شیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان کو دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے ان کو، اور لیکن انفارچونیٹلی ان کو شعور ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے مال، مرتبے، اپنے جاؤ جلاو، دولت میں ایسے گم ہو گئے اور اپنے انجام سے بے فکر ہو گئے، اور ڈھیٹ سے ڈھیٹ ہوتے چل جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو ایمان لے آتے ہیں، اچھے لوگ بنتے ہیں، اچھے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ پورا کا پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ تو دیکھیں ان کی مکر و فریب کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ رسول اللہ کی بات نہ سنو، یہ جادوگر ہیں، ایسی بات کرتے ہیں کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بیٹا ماں سے الگ ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے الگ ہو جاتا ہے، ان کی باتوں میں جادو ہے، ان کی بات نہ سنو۔ تو جو لوگ وہاں پہ حج کے لیے آیا کرتے تھے نا، تو سب پہلے سے پہلے باہر ہی باہر نا لوگوں کو ڈرا دیا کرتے تھے۔ اب لوگوں کے اندر اور جستجو ہوتی کہ ارے ہم سن کے تو دیکھیں ایسا بھی کیا ہے، تو ان کا ہی مکر فریب کیا ہوا، الٹا پڑ گیا، اور لوگوں کے اندر جستجو بڑھ گئی، اور اسلام کی دعوت جو ہے اور تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی، اور ان کے ہی اپنے جو جال ہے وہ خود اپنے جال میں پھنس گئے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ آیت نمبر 124 ہے، اس میں بتا رہے ہیں اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی تو کہتے ہیں ہم ہرگز نہ ایمان مانیں گے جب تک کہ جیسا کچھ اللہ کے رسول کو دیا گیا ہم کو نہ دیا جائے گا۔ اللہ اس موقع کو خوب جانتا ہے جہاں اپنے پیغام بھیجے عنقریب گناہگار کو اللہ کے ہاں ذلت پہنچے گی، عذاب سخت ہے اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے ہیں۔ اب ان کی ایک اور مکر و فریب کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ان لوگوں کے اندر حق کا راستہ قرآن کے معاملے میں اس قدر ڈٹھائی اور سرکشی تھی، جب اللہ کے رسول ان کو بتاتے ان کی آرگیومنٹس ہوتے تھے نا، کیا کہتے ہیں کہ جب تک کوئی آیت یا کوئی حکم اللہ کا سنتے نا، جب رسول اللہ ان کو بتاتے یہ قرآن آیا ہے تو کیا کہتے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہاں تک کہ ہمارے اوپر بھی سیم ایسا ہی فرشتے آئے، رسول آئے، وحی آئے ہم پر، سمجھے نبوت کی طریقے سے ایسے آئے تو ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ یعنی کہ آئے فرشتہ آئے، اللہ کوئی کلام ہم پر بھی نازل کرے جس طرح تم پہ نازل ہوتا ہے ہم پہ بھی نازل ہو تب ہم مانیں گے، ہم مانیں گے۔ تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے رسول، اللہ مطلب وہ کہتے تھے کہ پورے عرب میں آپ ہی ملے ہیں، ایک یتیم، ایک بالکل کچھ نہیں، آپ کو اللہ نے کیوں چوز کیا؟ ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم میں سے کیوں نہیں اللہ نے چن لیا؟ جبکہ دیکھیے جو ول آف گاڈ کی چیلنج ہم نہیں کر سکتے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں ماننا، یہ لوگ ضد پہ اڑے تھے نہیں مانیں گے، اب کیا ہے ڈیمانڈ بھی شروع کر دی کہ مطالبے شروع کر دیے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسی ہو، جو وہ چاہتے ہیں بس ان کو بھی نبوت آ جائے۔ اللہ نے صاف فرما دیا، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اپنی یعنی کہ اللہ کو کس کو رسالت دینی ہے، اپنی رسالت نبوت کا مقام کس کو دینا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے فیصلے، اللہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ جس نبی کو اللہ یہ منصب دیتا ہے نا، خود اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ اب جیسے رسول اللہ کو نبوت ملنے والی تھی، رسول اللہ کو بھی علم نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں وہ تو جا رہے تھے شہر چھوڑ کے، ہے نا، کیسے ان کو راستے میں وہ واپس آ رہے ہیں اپنی بیوی کو لے کے، اللہ نے ان کو نبوت دے دی۔ ان کو خود انسان کو ہی نہیں پتہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ نبوت، ان کو اتنی بڑا درجہ ان کو ملنے والا ہے۔ تو نبوت کا مقام کس کو دینا ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ جس نبی کو بھی اللہ نے یہ منصب دیا خود وہ اس سے بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے لیے ایسا کچھ نہیں کہ کوئی محنت کر رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، چھلے کاٹ رہا ہے، ریاضتیں کر رہا ہے اور سمجھے کہ اللہ مجھے نبوت دے دے۔ نہیں، کسی کو بڑا عہدہ دینا، کسی کو بھی ملنا، یہ انسانی معیار اسٹیٹس الگ ہوتا ہے کہ بھئی اتنی ڈگری ہو، اتنا ایکسپیرینس ہو، ایسا خاندان ہو، وہ یہیں کی پیدائش ہو، یہ انسان کے ایک معیار ہے۔ لیکن اللہ جس کو نبوت کے لیے، نبی کے لیے، اپنے دین کے لیے کام میں چنتا ہے نا، تو اللہ کا معیار، اللہ کا اسٹینڈرڈ بالکل جو ہے نا وہ مختلف ہوتا ہے، وہ اس سے مختلف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور پھر نبوت عطا جب اللہ تعالیٰ اپنی نبی بنا دے گا تو یہ صرف اللہ کی عطا ہے، یعنی کہ کسی کی محنت سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی خاص عطا ہے جو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتے ہیں پروردگار عالم، اور یہ صرف اللہ ہی کی مہربانی سے ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ نبی کو مانتے نہیں، قرآن کو نہیں مانتے، اور مطالبہ کیا تھا؟ ہم پر وحی آئے۔ تو ایسے سرکش لوگوں کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے؟ عذاب تیار ہے، جو یہ مکر و فریب کرتے ہیں۔ بہت سارے مکر و فریب آپ لوگ سیرہ میں سن رہے ہیں کہ کیسے کیسے کرتے تھے، رسول اللہ کو بھی کس طریقے سے ہجرت کرنی پڑی جب ان لوگ کے ماننے پہ تلے آئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ اب آپ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم رسول اللہ کہ اگر وہ معجزے دکھا دیتے تو شاید یہ لوگ ایمان لے کے آ جاتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ مطالبے اللہ پورا کر دیتا تو وہ ایمان لے آتے، بلکہ ان کو اچھی طرح سے پتہ تھا نہ یہ ان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے اور نہ ہم کبھی ایمان لائیں گے، یعنی کہ ان کے اندر ہی برائی تھی، اندر ہی چاہت نہیں تھی۔ جس میں آپ سے میں کہتی ہوں نا، جس کے اندر اللہ چاہت دیکھتا ہے اس کو ہدایت ضرور ملتی ہے، جس کے اندر اس کو ہے
ان کے اندر ہی نہیں تھا، وہ تو صرف ایسی بہانے بناتے تھے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے تھے کہ دیکھو بھائی ہم تو صاف صاف بات کر رہے ہیں، اگر تم ہے تو ہمارے اس میں آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ورنہ ہم نہیں لائیں گے۔ صرف یہ ایسی باتیں کر کے بہانے بناتے تھے کہ یہ ہماری شرط ہے، تبھی ہم مانیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ یہ صرف اللہ کے آگے سرکشی اور ان کی گستاخی تھی، سمجھ لیجیے۔ اس رویے کی وجہ سے اللہ نے ان کے پاس ان کو ذلت اور عذاب والا، اللہ نے کیا کیا، اللہ کے ہاں ذلت پہنچے گی اور عذاب سخت ہے، اس وجہ کے کہ وہ مکر کرتے تھے، یعنی کہ ڈبل پرسنالٹی تھی ان کے، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ تھے۔ ہم نے کہا تھا نا، اللہ نے کہا تھا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور اندر کے گناہ بھی، تو یہ ان کے ظاہری بات کچھ کرتے تھے، اندر کی پلاننگ ان کی کچھ اور ہوتی تھی۔ اگر واقعی خیر خواہ ہوتے تو اسلام لے آتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور ان منافقت سے اللہ محفوظ رکھے۔ 125 آیت ہے، یہ لاسٹ ہے۔ سو اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ جس کو بس جس کے لیے ارادہ کیا اللہ یہ کہ اس کو ہدایت کرے، کھول دیتا ہے سینہ اس کے واسطے اسلام کا، اور جس کے لیے ارادہ کرتا ہے یہ کہ اس کو گمراہ کر دے، اس کے سینے کو تنگ بیچتا ہے، گویا کہ وہ اوپر چڑھ رہا ہے بیچ آسمان کے، اسی طرح کرتا ہے اللہ عذاب اوپر ان کے جو ایمان نہیں لاتے۔ اب یہ لوگ بہانے، جیسے کہ ہم اوپر والی آیت میں پڑھ کے آئے کہ یہ لوگ بہانے بناتے ہیں، چال بازیاں کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ جس کے لیے ہدایت کا راستہ سوچ لیتا ہے نا، اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا دل اسلام قبول کر کے مطمئن پرسکون کر دیتا ہے۔ اور یہ لا آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے نا، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے لیے چاہا اس کے لیے نہیں چاہا، ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ دلوں کا معاملہ ہے، انٹینشنز، اللہ کی یہ اچھی بات سننے کی خواہش، اچھے بات کی طرف جانے کی خواہش، یعنی کہ ہم نے ابھی پڑھا نا زندہ دل مردہ دل، یہ اسی سسٹم سے ہدایت ملتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے تو چاہی نہیں میرے لیے ہدایت، ارے مجھے کہاں سے ہدایت مل جائے گی۔ اندر کے معاملات ہیں جو اللہ انسان کی نیتوں کو جانتا ہے، تو اس کی دل کو اللہ تعالیٰ جس کے اندر چاہت ہے قبولیت کے لیے، تو اللہ اس کے اسلام قبول کر کے اس کو مطمئن پرسکون کر دیتا ہے، اس کو راضی کر دیتا ہے، یقین کی دولت عطا فرماتا ہے، رحمت ان کے لیے ہوتی ہے۔ اور جو ہدایت کی بات سنتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اسلام، قرآن، ایمان کے لیے کشادہ کرتا چلے جاتا ہے، اور اس کو قرأت اچھی لگتی ہے، قرآن کی کلاسیں اچھی لگتی ہیں، مطلب درس و تدریس کی محفلیں اچھی لگتی ہیں، ایسے لوگوں میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ وہ ایک وقت ہوتا ہے، آپ خود اگر اپنے آپ دیکھیں، ہم جب تک اس چیز سے قریب نہیں آئے تھے تو ہمیں ایسی محفلوں میں جانا، ایسے لوگوں میں بیٹھنا، ایک دل میں ایک عجیب ایک فیلنگز آتے تھے، ہے نا۔ جتنا ہمیں اللہ سے محبت، اللہ کی کتاب سے محبت آ گئی تو ہم خود بخود ایسے ہی لوگوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں، تو وہ خوشی سے اسلام پہ چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور اس پہ احکام پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن جس کے لیے اللہ نے گمراہی کا فیصلہ کر لیا، اور یہ بات پھر سے میں دہرا دوں کہ جس کی نیت ہی اچھی نہیں ہے، لینا ہی نہیں چاہتا، تو پھر اللہ کو تو پتہ ہے کہ کیا ان کے دلوں میں چل رہا ہے۔ تو اسلام نہ لانے کے لیے جو مین وجہ جو ان کی رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے نا، وہ ہے شرک، کفر کی نجاست، کیونکہ اس نے جو خود گمراہی اپنے لیے پسند کر لی نا، وہ شرک کی ناپاکی سے نکلنا نہیں چاہتا نا۔ جب وہ گمراہ رہنا چاہتا ہے، رسول آ گئے، قرآن آ گیا، کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن وہاں کے کفار مسلمان ہونا ہی نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ ہونا نہیں چاہ رہے تھے، نکلنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ جب وہ گمراہ ہی رہنا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کو گمراہی میں ہی ڈال دیا، اپنے دین اپنے رہنے مطلب رہنے دیا۔ کفر اور شرک کی گندگی جو ہے نا، جو دل میں تہ بتہ چڑھ جاتی ہے نا، جو گمراہی کیا ہے، جو شرک کی گندگی ہوتی ہے، دل پہ تہ بتہ جمنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے حق کو قبولیت کے لیے نا اسلام، قرآن کی بات سننا، اسلام کی بات قبول کرنا، ان کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جی ان کی سینہ سانس گھٹ رہی ہے نا۔ ایسی محفلوں میں جانا، توحید کی بات سننا، اللہ رسول کی بات سننا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے
ان کو گھونٹا جا رہا ہے، ان کی جو ہے نا وہ ان کی مثال ایسی جیسے بلندی پہ چڑھ رہے، جیسے آسمان جیسے نا بلندی پہ چڑھ رہے، جب انسان بلندی پہ چڑھ رہا ہے کیسی سانس پھول رہی ہوتی ہے نا، سانس اٹک رہی ہوتی ہے، تو ایسے اس کو فیل ہو رہا ہے جیسے سانس نہیں آ رہی ہے، تو پھر بھی وہ ان کو اوپر جانا ہے، جیسے انسان مر رہا ہو، اس کی روح نکل رہی ہو، ان کا سینہ اور سانس جو ہے نا وہ گھٹ رہا ہوتا ہے ایک اللہ کی توحید کی بات سننے کے لیے، ان کی جان نکل رہی، تو اس کیفیت اس انسان کی ہوتی ہے جس کے دلوں میں نجاست جم جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا برائی گناہ کی تہ بہ تہ جن گئی، ان کے سینہ اللہ اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے، کیونکہ ان کو انہوں نے پسند ہی نہیں کیا جب جیسے اب اپنے آیت نمبر 120 میں پڑھ کر آئے ہیں ہے نا، تو اسلام کے لیے ان کا سینہ کھولتا ہے جو اس گندگی سے پاک ہونا چاہتے ہیں، انہی کے پر اللہ تعالیٰ جو ہے انعام کرام کرتا ہے جو نکلنا چاہتے ہیں، تو ایمان نہ لانے والوں کے لیے دونوں جہاں کے لیے جو ہے ذلت کا عذاب تیار ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو شرک ہے نا، شرک پر ہی جو جی رہے ہوتے ہیں نا، یہ شرک اتنی آسانی سے آتا نہیں ہے، جب انسان اللہ کی دی ہوئی فطرت کو بگاڑ دیتا ہے نا، جو روشنی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے اس کی ناقدری کرتا ہے، جو آواز اس کے آواز اس کے اندر سے آتی ہے نا، جو الارم بجتا ہے اس کو وہ سننے سے انکار کر دیتا ہے، آپ درسوں میں جا رہے ہیں بتا رہے ہیں یہ بدعات ہے، سن رہے ہیں مگر کرنا وہی ہے جو ہمارے خاندان کا رواج ہے، جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ایک طرف قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں مگر کرنا وہی ہے جو ہمارے کلچر میں ہے، جو ہم بچپن سے سن رہے ہیں مگر عمل وہی کرنا ہے نا، تو جو آواز اندر سے آتی ہے پتہ چل رہا ہے کہ بھئی قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی، اس آواز کو ہم دبا دیتے ہیں اور اپنی جو دل کی خواہش ہوتی ہے اس کو ہم آگے کر دیتے ہیں، تو جب یہ ہم ان چیزوں کو دباتے ہیں، ان کو سننے سے انکار کر دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل کی راہ دی ہے، عقل دی ہے جو ہمیں راہ دکھاتی ہے، جو ہمیں روشنی کی طرف لاتی ہے، اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور اپنی بات جو ہے اپنی خواہشات و نفس کی بات، اپنی شہوات، اپنے اوہام پرستی اور اپنے آپ کو جو صحیح سمجھتے ہیں اسی رزلٹ میں ہی ہم رہنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر شرک پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے بیچ میں ہم اپنے نفس کو لیا نا، نفس کو خدا بنا دیا، جو ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، اللہ کا حکم نہیں، نفس کا حکم مان رہے ہیں، اور پھر بدعات کا راستہ کھول دیا جاتا ہے، گمراہی کا راستہ کھول دیا جاتا ہے، صحیح راستہ گم ہو جاتا ہے، اگر کوئی راہ دکھانے والا آ جاتا ہے پھر اس کہ اپنی خواہشات اوہام اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی، پھر کوئی آ کے جیسے نبی آئے، کوئی اچھی بات بتانے والا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہی غلاظت کو اس نے پال رکھا ہے، تو وہ رکاوٹیں اس کو نا صحیح راستے کی طرف جانا نہیں دیتی، نہیں یہ صحیح نہیں ہے، نہیں کوئی نہ کوئی شک وہم جو ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے، اور جو ہے اور پھر وہ قرآن سے بڑھ کر مطلب اسی چیزوں میں اپنی زندگی وہ گزارنے لگتا ہے، تو اللہ نے اس کی فطرت کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو یہ رکاوٹوں کو دور کرو، جب تمہیں تمہارا نبی قرآن اور اچھی بات بتا رہا ہے تو ان رکاوٹوں کو جو تمہارے اندر پل رہے ہیں ان کو ہٹاؤ، جب تم ہٹاؤ گے کوشش کرو گے تبھی تم کو سیدھا راستہ ملے گا، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، ہدایت کے پانے کے طلب پیدا کرو، جب تم کو لگن ہوگی نا راستے کی تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ یہ راستہ کھول دیں گے، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ تم گمراہی میں رہو گے، تمہارا ایسا ہی لگے گا، تمہارا دم گھٹ رہا ہے، تمہارے سینے میں ایک اللہ کی بات کرو تو تمہیں پسند نہیں آتا، اور اللہ کے ہم نے قرآن میں یہ آیت آتی ہے کہ جب ایک اکیلے اللہ کی بات کرو تو ان کا دم گھٹتا ہے، اور جب اس کے ساتھ اور شریک بناتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہم بھی دیکھتے ہیں زندگی میں، ہم سب بھی اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے سامنے جب دین کی بات شروع کرو نا، ہم اپنے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو بہت اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اگر ان کے سامنے دین کی بات شروع کرو تو ان کے منہ پہ ایسے تیوری پڑنا شروع ہوتے ہیں، ان کے تاثرات فیس ریڈنگ سے ہی آپ محسوس کر لیں گے، وہ کہتے ہیں کہ چپ
کر جاؤ، جیسے نا ہمیں نہیں سننا، ہمیں یہ باتیں نہیں سننا، نام سے مسلمان ہوتے ہیں مگر قرآن کی بات سننا ان کو گوارا نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں پتہ نہیں کس زمانے کے یہ قرآن ہے، کون سے یہ احکامات ہیں 1400 سال پرانے، آپ نے سب باتیں سنی ہوں گی، یہ ظالمانہ اللہ کے احکامات ہیں، نعوذ باللہ شریعت جو ہے، شریعہ کے احکام نعوذ باللہ بہت ظالمانہ، یہ وہ اس زمانے کی بات تھی، سب آج کی باتیں نہیں، تو گوارا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو دیکھیے یہ اس کی بہت بدقسمتی ہے، اس کے سامنے اس کے گھر میں قرآن آ چکا ہے، سمجھیے سامنے ہمارے جیسے ہے نا گھر کے سامنے ایک دریا بہہ رہا ہے، قرآن آ گیا ہے، اگر پھر بھی کوئی اس پہ عمل نہ کرے تو وہ کیسا ہے، سامنے دریا بہہ رہا ہے اور انسان پیاسا مر جائے، جیسے اس کو پیاس لگی ہے، سامنے دریا ہے، اس کو پانی نہ مل سکے، تو ایسا بدقسمت مسلمان ہے کہ جس کے گھر میں قرآن آ گیا، اس کی حجت تمام ہو چکی ہے اس کے لیے، اور وہ اس پہ عمل نہ کرے۔ تو یہ سب کون ہوتا ہے؟ ایسے لوگ کے اوپر ایک شیطان اللہ مقرر کر دیتا ہے، اور اس شرک سے پھر ابتدا ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شرک اتنی آسانی سے نہیں آتا، سلولی ان کاموں سے ہی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، بدعات سے، شرک اکبر، شرک اصغر سے، اور تمام گمراہی کے جتنے بھی راستے ہیں دور رکھے، اور اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہمارے ایمان کو اور بڑھائے، اور جو رج ہے، شیطان ہے، اور یہ نجاست ہے شرک کی، ہم سب کو اس سے دور رکھے پروردگار، اور توحید والا بنائے، قرآن کی قدر کرنے والا بنائے، قرآن کے پڑھ کے اس کو آگے پہنچانے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد۔